حضرت صاحب پچھلے دروازے سے نکل کر پاک پتن چلے گئے، بادشاہ سے نہیں ملے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے امیر خسرو سے کہا تم نے مجھے حضرت صاحب سے ملنے نہیں دیا، ملاقات نہیں کرنے دی، میں نے تمہیں اگر راز دیا تھا تو اس کو راز رکھتے، تم نے مجھے خفا کیا ہے، ناراض کیا ہے۔ حضرت امیر خسرو نے جو جواب دیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ فرمایا تیرے خفا ہونے سے مجھے جان کا خطرہ ہے، میرا پیر ناراض ہو جاتا میرے ایمان کو خطرہ تھا، میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا۔ یہ اس زمانے کی میں نے ایک آپ کو جھلک دکھائی ہے۔ مفسدانہ یعنی خراب کرنے والی، تباہی پھیلانے والی سازشیں چل رہی تھیں۔ ان بزرگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ وہ مزے کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ سلطان محمد تغلق جس کا نام لیا جاتا ہے، اس کا یہ حال تھا۔ اس کا میں غلط جملہ منہ پہ لا رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، نقل کفر نہ باشد، آپ کو سنانے کے لیے۔ وہ اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی نے کیا کیا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، معاذ اللہ۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر بھی اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں غلط باتیں کر جاتا تھا۔ حضرت سیدنا نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، کتنی انہوں نے تکلیف اٹھائی، گردن میں سوراخ کر کے اس میں سے زنجیر گزاری گئی۔ یہ وہ اللہ والے تھے، چاہتے تو زمین اوپر کی نیچے اور نیچے کی اوپر ہو جاتی، مگر انہوں نے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں برداشت کی، میرے اور آپ کا ایمان بچانے کے لیے۔ یہ خدمات ہیں۔ ان کے بعد دور آ گیا مغلوں کا۔ مغل اعظم کہا جاتا ہے جلال الدین محمد اکبر، اس کو مغل اعظم کہتے ہیں۔ بڑا ذہین، چھانٹ کے اس نے 9 رتن جمع کیے تھے۔ 9 رتن کا مطلب کہ ایسے 9 آدمی اس نے اپنے ارد گرد جمع کیے تھے جن کا دماغ اس وقت بہت اعلیٰ تھا۔ ان کی عقلی اور دوسری باتیں سن کے لوگ حیران ہوتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے یا اتنے سمجھدار۔ حکومت کرتا تھا، ہندوؤں سے بھی تعلق، عیسائیوں سے بھی تعلق، لوگوں کے مال کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا، نشے کی عادت، شراب و شباب کی عادت، بڑے بڑے قلعے بنائے، ان میں اپنے لیے بہت سی آسائشیں۔ اس کا دماغ خراب ہوا، اس نے دین الہی ایجاد کر دیا۔ کہنے والوں نے کہا اوپر خدا اور نیچے تو، یہ لفظ ان کے ہوتے تھے کہ بس تیری حکومت ہے، تو ہے سب کچھ۔ اس کو رکوع تک جھک کے سلامی دی جاتی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا۔ ہندوؤں سے دوستی اور محبت میں گائے کے لیے حکم دے دیا، گائے ذبح نہ کی جائے، ہندو ناراض ہوتے ہیں۔ ہندو عورتوں سے تعلق، مسلمانوں کی ہندوؤں سے شادیاں، یہ سارے سلسلے۔ اس وقت اٹھنے والی ہستی، اہل سنت کے نمائندہ، امام ربانی، مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ، کلمہ حق بلند کیا۔ یہ اکبر کا آخری دور تھا، وہ مر گیا۔ اس کا بیٹا ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر، وہ اس کے تخت پر بیٹھا۔ اس کا بھی وہی حال تھا، شیعہ عورت نور جہاں
اس پر فریفتہ ہو گیا تھا، اس کے شوہر کو مار کے اس سے شادی کی. وہ شیعہ تھی، ادھر ہندوؤں سے تعلق الگ تھا. اس کی ماں جو تھی اس کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں تھی. حالانکہ اس کی پیدائش کے لیے کتنی دعائیں، کتنا سلسلہ. اکبر نے آگرے سے لے کر اجمیر تک پیدل سفر کیا تھا. کیا اس وقت وہ باتیں تھیں، بعد میں کیا ہوا. اس نے اپنے باپ کے طریقے پر اپنے آپ کو سجدہ کروانا جائز رکھا. شیعہ بیوی کی خاطر خطبے سے صحابہ کرام کے نام نکال دیے گئے، گائے کا ذبیحہ بند کر دیا. حضرت مجدد صاحب نے آواز بلند کی، اس وقت اس کا مقابلہ کیا. یہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے خلاف کون اٹھا ہے. لوگوں نے بتایا کہ معمولی آدمی نہیں ہے. اس نے حضرت کو اپنے دربار میں طلب کیا. لوگوں نے کہا تو دربار میں ان کو بلا رہا ہے اور تو سجدہ کرواتا ہے، وہ تجھ کو سجدہ نہیں کریں گے. تو بلا تو رہا ہے، وہ سجدہ نہیں کریں گے. جب وہ نہیں کریں گے ان کو دیکھ کے دوسروں کو بھی ہمت ہوگی، پھر وہ بھی نہیں کریں گے. اس نے کہا بات تو کرنی ہے، بلانا تو ہے. ایسا کرو بڑا دروازہ بند کر دو، درمیان کی چھوٹی کھڑکی کھول دو. تو لازمی بات ہے اس میں جھک کے داخل ہوں گے، پورا آدمی سیدھا داخل نہیں ہو سکتا. تو سر جھکا کے داخل ہوں گے، میں اسی کو سجدہ سمجھ لوں گا. بڑا دروازہ بند کر دیا گیا، کھڑکی کھولی گئی. حضرت صاحب کو بلایا گیا. حضرت صاحب نے اس کھڑکی سے پہلے پاؤں داخل کیا تاکہ جھکنا نہ پڑے. اللہ والے اللہ کی عطا سے محفوظ رہتے ہیں. آئے اس کے سامنے، آپ نے کھلم کھلا دین کی بات کی. فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اور تو نے صحابہ کے نام نکالے خطبوں سے، تو کون ہوتا ہے نکالنے والا؟ یہ گائے کا ذبیحہ تو کیوں منع کر رہا ہے؟ اس کو کہاں برداشت ہوتا. اس نے جیل میں ڈال دیا. حضرت صاحب جیل میں گئے تو وہاں پر بھی لوگوں کو اللہ اللہ سکھا دی. جتنے مجرم آئے ہوئے تھے وہ سارے حضرت کے ساتھ تہجد پڑھنے لگ گئے. اس کو جب یہ رپورٹ ملی، اس نے کہا گوالیار کے قلعے میں نظر بند کیا جائے. وہ قلعہ جو سخت ترین، جو مجرم بہت خطرناک ہوتے تھے ان کو وہاں رکھتے تھے، اور بالکل کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ جیل سے بھی حضرت کی تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا. آپ کو گوالیار کے قلعے میں بھیج دیا گیا جہاں بڑے سخت قسم کے مجرم تھے. حضرت کی برکت سے وہ بھی سارے نمازی ہو گئے. جو مسلمان نہیں تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اس جہانگیر پر قدرت کی طرف سے پکڑ، یہ بستر پر لیٹتا تھا، کوئی اس کو نیچے پھینک دیتا تھا. اس کی عجیب حالت ہونے لگی. ساتھیوں سے کہا میرا یہ حال ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا اس کو چھوڑ جس کو تو نے بند کیا ہوا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ والوں کو تنگ کریں تو آرام مل سکتا نہیں. اس نے آپ کی رہائی کے احکام جاری کیے. حضرت نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک گائے کا ذبیحہ شروع نہیں ہوگا. خطبوں میں صحابہ کا نام لیا جائے گا، تجھ کو سجدہ نہیں ہوگا. اس کو یہ سارے احکام ماننے پڑے. اس دور میں علامہ اقبال بھی حضرت مجدد صاحب کے آستانے پر خود گئے. پوری نظم لکھی ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، پوری نظم. وہ حضرت کی شان میں لکھتا ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار. اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں صرف جھلکیاں سنا رہا ہوں آپ کو، صرف جھلکیاں. میں نے کہا نا یہ پوری باتیں سناؤں کم از کم 2-3 تقریروں میں جا کے گھنٹوں میں پوری ہو. حضرت مجدد صاحب نے 2 قومی نظریہ پیش کیا. کیا پیش کیا؟ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. یہ اس کی بنیاد رکھی آپ نے اور بتا دیا کہ
کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ شادی یا اس طرح کا سلسلہ جائز نہیں ہے۔ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، تکلیفیں برداشت، جیل میں چلے گئے، بیڑیاں پہن لی، لیکن کلمہ حق سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ لوگ، ان کے احسان ہیں ہم پر، کام کیا ہے ان لوگوں نے۔ آج ہم مزے سے بسر کر رہے ہیں، ہمیں ان کا بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ نہ ہوتے تو آج اس طرح ہم آسانی سے دین پر عمل نہ کر رہے ہوتے۔ انہوں نے دین کی حفاظت کی ہے۔ حضرت مجدد صاحب پردہ فرما گئے، پھر آپ کے خلفاء، آپ کے بچے، اسی طرح سلسلہ۔ انگریز آ گیا ہندوستان میں، انگریز نے ہندوستان پر قبضے کے خواب دیکھے، ساری دنیا کو یہاں سے کھانا پینا جا رہا ہے، مسالے جا رہے ہیں، ہیرے جواہرات یہاں بہت ہیں، یہاں لوگوں میں ہنر بہت ہے، اس پہ قبضہ کرو۔ یہ سرزمین ان کو کیوں ملی ہوئی ہے؟ انہوں نے قبضہ جما لیا۔ آپ نے سنا ہوا ہے کتنے نواب عیاشی کرتے تھے، کتنے لوگ بے بہر آتے، انگریز نے آ کے قدم جما لی۔ جب اس نے یہاں پر حکومت کے خواب دیکھے تو اس نے معلومات کی کہ یہاں قبضہ کیسے ہوگا، مسلمانوں کی قوت کو کیسے توڑا جائے گا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے غدار بھی ہوتے ہیں، ایجنٹ بن کے لوگوں نے پیسے کھا کے مدد کی، کس کس کی مدد ہوئی پوری تاریخ ہے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں ہوش کرنی چاہیے، تاریخ کو سمجھنا چاہیے، حقائق معلوم کرنے چاہیے۔ ندوۃ العلماء کو کیوں انگریز پیسے دیتے تھے؟ اشرف علی تھانوی کو کیوں دیتے تھے پیسے؟ کیا اس لیے کہ دین کی خدمت کرو؟ نہیں، چونکہ ان کا کام کرتے تھے، وہ ان کے ایجنٹ بنے، اس لیے ان کو پیسے ملتے تھے، ریکارڈ موجود ہے۔ مسلمانوں سے جذبہ جہاد نکالنے اور عشق رسول مٹانے کے لیے انگریز نے بندے چنے کہ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد ہے، عشق رسول ہے، ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار مرزا قادیانی کھڑا کیا گیا، ادھر عشق رسول ختم کرنے کے لیے تقویت الایمان نامی کتاب چھپی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ان کا حق اتنا ہی ہے جتنا بڑے بھائی کا ہوتا ہے۔ جس طرح گاؤں میں چودھری ہے، اس طرح امت میں نبی ہے، نبی چلے گئے، اب ان کا کوئی ہم پر حق نہیں۔ ان کی تعریف بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو۔ یہ باتیں نبی کے لیے چوڑے چمار تک کے لفظ لکھے گئے، معاذ اللہ۔ حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ اٹھے، اس کا مقابلہ کیا۔ انگریز نے حضرت مولانا کو کالے پانی کی سزا دے دی، جزائر انڈمان ایسی جگہ بھیج دیتے تھے، کچھ بھی نہیں کھانے کو نہیں پینے کو، وہیں آپ کا وصال ہوا۔ مگر اس فرزند حریت نے حق ادا کیا۔ یہ سلسلہ جو اسماعیل دہلوی سے شروع ہوا تھا، جس کو یہ اپنا شہید کہتے ہیں، حالانکہ تاریخ ہزارہ موجود ہے، اس کو پٹھانوں نے مارا تھا۔ کیوں مارا تھا؟ نبی کی گستاخی کی وجہ سے مارا تھا۔ یہ سلسلہ آگے چلا، دیوبند قائم ہوا۔ اس دیوبند کے لوگ جب انگریز کے ہاتھوں میں اس کے اعلی کار بنے تو کتابیں چھپیں، کہیں لکھا گیا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، کہیں لکھا گیا نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو بہت برا ہے، بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے تو اچھا ہے۔ کسی نے لکھ دیا جیسا علم غیب نبی کو عطا ہوا ویسا جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے۔ ایسے دور میں اللہ نے بریلی میں اعلی حضرت کو پیدا کر دیا۔ وہ امام
جنہوں نے کسی کالج یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی، وہ کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں گئے، آج 45 ملکوں کی یونیورسٹیوں میں ان پر کام ہو رہا ہے۔ وہ بوریے پہ بیٹھنے والا، چٹائی پہ بیٹھنے والا، 14 برس کی عمر نہیں ہوئی فتویٰ لکھنا شروع کر دیا، اپنے باپ دادا سے قرآن اور حدیث سیکھی، اللہ نے ان کو 150 علوم سکھائے۔ وہ سائنس بھی جانتے تھے، وہ ریاضی بھی جانتے تھے، وہ جغرافی بھی جانتے تھے، وہ علم حیات بھی جانتے تھے، فلکیات بھی جانتے تھے، حیوانیات جس کے آج کل انگلش نام زولوجی، باٹنی، فزیالوجی، فزکس، کیمسٹری، یہ سب جانتے تھے، اور اس پر ان کی کتابیں موجود ہیں، اور کتنے وہ علوم ہیں کہ آج پڑھنے والے نہیں ہیں اور اعلیٰ حضرت ان پر کتابیں لکھ کے گئے۔ یہ سب کچھ انہیں نبی کے عشق کی وجہ سے ملا۔ میں نے کہا نا کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے، بوریے پہ بیٹھ کے قرآن حدیث پڑھا، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ آج اس 21ویں صدی میں آپ کو امریکہ کا نام معلوم، اس کے کچھ شہروں کا، اسٹیٹس کا نام بھی معلوم ہوگا۔ 100 سال پہلے، 125 سال پہلے، جبکہ یہ سہولتیں نہیں تھیں، اس وقت اعلیٰ حضرت کے پاس امریکہ سے فتوے آتے تھے۔ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ لو کہ وہاں قبلے کی سمت کون سی ہے، امریکہ سے سوال آ رہا ہے اور بریلی سے جواب جا رہا ہے۔ اللہ یا 20 سال پہلے کی بات ہے، میں امریکہ میں تھا، وہاں ایک شہر میں 2 طرف لوگ سجدہ کر رہے تھے نماز، کچھ کا قبلہ اس طرف تھا، کچھ کا قبلہ اس طرف تھا، ساؤتھ ایسٹ یا نارتھ ایسٹ یا ساؤتھ ویسٹ نارتھ ویسٹ، یہ جھگڑا پڑا ہوا تھا۔ میں گیا تو وہاں لوگوں نے مجھ سے بات کی، میں نے کہا فتاوی رضویہ نہیں ہے؟ کہنے لگے اس میں نے کہا نکالو، تم آج پوچھ رہے ہو، 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت بتا گئے۔ تمہیں اگر نہیں معلوم تو بڑا آسان ہے نکالنا، فتاوی رضویہ نکالا، اس میں سے وہ اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ بتایا تھا، آج پورا امریکہ اسی سمت میں نماز پڑھ رہا۔ اللہ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، سوال اردو میں آتا جواب اردو میں دیتے، سوال عربی میں آتا جواب عربی میں دیتے، سوال فارسی میں آتا جواب فارسی میں دیتے، کوئی شعر میں سوال پوچھتا اس کو شعر میں جواب دیتے۔ 1000 سے زیادہ آپ کی کتابیں، 2 لائن کا سوال ہے، جواب میں پوری کتاب لکھ دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور کو شہنشاہ کہہ سکتے ہیں، پوری کتاب لکھ دی۔ کسی نے پوچھا نبی کا سایہ تھا یا نہیں، پوری کتاب لکھ دی۔ وہ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ ایک کتاب پڑھ لیتے تھے، دوبارہ اس کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، سب ان کے دماغ میں فیڈ ہو جاتی تھی، اپنی یادداشت سے وہ لکھتے چلے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ چلے گئے، دیوبندی ملا نے وہاں جا کر شکایت کر دی کہ یہاں ہندوستان سے ایک عالم آیا ہے، وہ نبی کے لیے غلط باتیں کرتا ہے۔ شریف مکہ کو جب پتہ چلا، اس نے کہا کون ہے ایسا شخص جو غلط باتیں کرتا ہے؟ ان کا کیا غلط بات کرتا ہے؟ ان کا وہ نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر کہتا ہے۔ شریف کو جب یہ اطلاع دی گئی، بتایا گیا، تو اس کو غصہ آیا، جو بھی مسلمان سنے گا غصہ آئے گا۔ سوال بنایا گیا کہ اس سے کہو کہ فوراً جواب دے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حج کرنے گئے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، بخار چڑھا ہوا تھا، مدینہ منورہ جانا تھا، سوال آ گیا، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر 8-10 گھنٹے میں وہیں بیٹھے جواب لکھ دیا۔
پوری کتاب موجود ہے، الدولۃ المکیہ، آج تک موجود ہے۔ جب اگلے دن بادشاہ کے دربار میں وہ جواب پڑھا گیا، بادشاہ نے کہا اس جیسا تو دنیا میں کوئی عالم نہیں ہوگا۔ ایسا جواب کہ سب مطمئن ہو گئے، اور اس دیوبندی ملا جس نے شکایت کی تھی اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے۔ اعلی حضرت نے بتایا ہم اللہ کے علم کا ایک قطرہ نبی کے لیے نہیں مانتے، ہاں اللہ کا عطا کیا ہوا اتنا مانتے ہیں جو کسی اور کے پاس، اللہ کے علم سے اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اللہ نے عطا کیا مگر جتنا نبی کو دیا ہے اتنا کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور رب نے اپنے حبیب سے کچھ چھپایا نہیں۔ بڑے مشکل مسئلے، مثلا تیمم کس پر ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے مٹی پر، یہی کہیں گے نا، مٹی کی چیز پر، مٹی پر ہوتا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 311 چیزیں گنوا دی جن پہ تیمم ہو سکتا ہے، اور کسی اور کتاب میں وہ تفصیل نہیں ملتی۔ اللہ نے اتنا علم عطا کیا تھا، اور یہ علم ملا تھا نبی کے ادب کی وجہ سے۔ قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی فرمائش کی گئی، شروع میں تو کسی نے نہیں کی، بعد میں کسی نے کی، فرمایا مجھے تو فتویٰ لکھنے سے وقت نہیں ملتا، روزانہ عشاء کے بعد آ جایا کرو، میرے پاس بیٹھ جانا، آیت پڑھتے جانا، میں ترجمہ لکھواتا جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے صرف ترجمہ لکھوایا، بیٹھ کے اگر خود لکھتے تو پتہ نہیں کتنا اس میں کمال ہوتا۔ کنز الایمان آج تک موجود ہے، آج بھی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ مثلا میں جھلکی دکھاؤں، بازار میں جائیں تو قرآن کے نسخے ملتے ہیں ترجمے والے، آپ لے کر آئیں تو پہلی آیت پڑھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے ترجمہ لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہی ترجمہ ملتا ہے نا۔ تو عورت کے لیے پھر الگ چھاپو، آپ نے کیا ترجمہ لکھا ہے؟ شروع کرتا ہوں، تو عورت کے لیے الگ